زیادہ بکواس کرنے والا عقل مند نہیں ہوتا، جو جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خاموش رہتا ہے۔ چونکہ جب عقل کمزور ہوتی ہے تو زبان تیز ہو جاتی ہے، اور جب عقل پختہ ہوتی ہے تو زبان خاموش رہتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغ تیز ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے، بندہ سوچنے سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، ریسرچ اس کی زندگی کا حصہ ہو جاتی ہے۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں پہ غور کرتا ہے، وہاں سے اپنے لیے روشنی، ہدایت کا نور اپنے لیے پاتا ہے۔ تو انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا؟ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ پیدا ہوا کیسے؟ انسان پیدا ہوا ہے کیسے؟ ایک پانی کے جمپ کرتے ہوئے قطرے سے پیدا ہوا، یعنی وہ پانی کا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائی، یہ اللہ کی بات ہے، فائنل بات ہے۔ کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ کوئی مضبوط بات لا سکے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کلام بھی بالکل وحدہ لا شریک ہے، اس کو کلام کا کوئی جواب ہی نہیں۔ جو کہہ دیا وہ آخری بات ہے۔ بندہ بھلے ہی آج بولے کہ صحیح نہیں ہے، مگر 10 سال کے بعد اس کو بولنا پڑے گا کہ بات وہی سچ ہے جو خالق کائنات نے کہی۔ اس لیے سب سے زیادہ قرآن پڑھا جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ قرآن پڑھے جانے والے کو عزت دینی چاہیے۔ چاہے ایک ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم کوئی آ جائے، وہ سائنس پڑھا ہے، انگریزی پڑھی ہے، میتھ پڑھا ہے، فزکس پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، اور جی کے جی ایس کا حوالہ کیا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا پاؤں چوموں۔ اگر کوئی ذلیل آدمی ایک ڈی ایم کا پاؤں چومتا ہے تو سمجھ لیں کہ 99.9% مفاد وابستہ ہے۔ 2 روپے کی خاطر نوکری کے شوق میں یا اپنا ٹھیکہ لینے کے لیے کسی وجہ سے اس کا پاؤں چومتا ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی میتھ پڑھے اس کا پاؤں چوما جائے، ایک آدمی فزکس پڑھے اس کا ہاتھ چوما جائے۔ نہیں، انہوں نے پڑھائی کی ہے، نوکری ملی ہے، اب وہ سماج کی سیوا کرے، ڈسٹرکٹ کی خدمت کرے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا جائے۔ ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے اس کا جو اپنے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے اور اللہ کے کلام کو سمجھ لے، عالم کو فقیہ بن جائے، وہ جان لے، وہ خود اس بات کا احساس کرے کہ اللہ نے وہ نعمت ہم کو دی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں۔ 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا لینڈ لارڈ تو ہو سکتا ہے، وہ زمیندار تو کہلا سکتا ہے، لیکن نائب پیغمبر کبھی نہیں کہلا سکتا۔ نائب پیغمبر وہ کہلاتا ہے بھلے ہی وہ کرائے کی دکان کے گھر پر، بھلے ہی وہ صاحب مزدوری کرنے والے کا بچہ ہو، لیکن اگر فقیہ ہے، عالم دین ہے، تو اس روئے زمین کا سب سے بڑا اعزاز کہ وہ نائب رسول، نائب پیغمبر کرتا ہے۔ تو اب اگر اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، اگر وہ نائب پیغمبر ہے، فقیہ ہے، اور اگر ایسے ہی حلیہ بنایا ہوا ہے، جیسے گاؤں سماج میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کرتے ہیں، صاحب چھپڑا گیا، 2-3 مہینے رہا، انجیکشن دینا سیکھ گیا، اور کروسین، ڈائجین، ساری دوائیوں کو جان گیا، اب وہ موٹر سائیکل میں ایک ڈبے میں دوائی رکھ کے گاؤں گاؤں گھوم رہا ہے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ تو اب آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، نیٹ نکالتا ہے، اور پھر MBBS کا 5 سالہ کورس مکمل کرتا ہے، تب وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ اب یہاں 3 مہینے میں گئے اور ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ تو اب یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے کہ مدرسہ میں گئے، قرآن خوانی کیا، جہاں گھومے وہاں گھومے، بس پگڑی لپیٹ لیا اور ہمیں چلے آئے، مولانا صاحب کہلایا۔ جیسے جھولا چھاپ کا تو ہے ویسے ہی یہ مولانا صاحب ہوگا، نہ پڑھا نہ لکھا، بس پگڑی دستاربندی ہو گئی، اب مولوی صاحب آ گئے۔ یہ جھولا چھاپ عالم فقیہ نہیں، جو حقیقت میں فقیہ ہے، جو حقیقت میں عالم ہے، رہے کوئی خان صاحب، رہے کوئی سید صاحب، رہے کوئی صاحب، کوئی بھی صاحب رہے ہو، لیکن فقیہ جو حقیقت میں عالم ہے، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو بھولے نہیں دیا،
اللہ نے مجھ کو اپنا گھر نہیں دیا، اللہ نے مجھ کو اپنا مال، اپنا مارکیٹنگ کمپلیکس نہیں دیا، وہ جان لے کے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے اس کو دے دی۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام پیغمبر اعظم ہے، عالم باعمل فقیہ نائب رسول کہلاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا تو چھوڑیے، پورے بھارت کا وزیر اعظم، پوری دنیا کی یونائٹڈ نیشنز کا پریزیڈنٹ، چاہے جتنا بڑا منصب ہو، کوئی منصب نیابت رسول کے منصب کو، عظمت کو چھو نہیں سکتا۔ تو اب ایک عالم دین کو کوئی گالی دے کوئی فرق نہیں پڑتا، عالم دین کے ماننے کی بات کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے، ان پر بھی لوگوں نے پتھروں کی بارش کر، آقا علیہ السلام کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، آقا علیہ السلام کے بھی گلے میں لوگوں نے چادر ڈال کے کھینچا۔ جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، ان کو بھی حالت سجدہ میں لوگوں نے اونٹ کی اجڑی ان کی پیٹھ پر رکھ دی۔ یعنی کوئی ایسا ٹارچر کا، تکلیف کا طریقہ کافروں نے نہیں چھوڑا، مگر آج ان سے دشمنی کرنے والے کسی کافر کا کوئی بچہ دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، مگر جنہوں نے تکلیفیں سہی، جنہوں نے دین کا کام نہیں چھوڑا، جنہوں نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا، آج ان کا نام 200 کروڑ مسلمانوں کے نام کے ساتھ جڑا ہوا۔ محمد احمد، محمد سمد، محمد قمر، محمد توصیف، محمد اسرار، محمد مشکور، محمد منظور۔ یہ لفظ محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ محمد کا مطلب ہے کہ وہ بندہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ ان کا فالوور ہے۔ 200 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں جو محمد عربی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر غلامی مصطفیٰ کو ثبوت دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی آبادی ہے دنیا کی جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر اسے مصطفیٰ کی ہزاروں حدیثیں یاد ہیں، ان کے مارگدرشن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے، اپنی زبان سے پیارے مصطفیٰ کی زبردست تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ نگیٹو باتوں پہ زیادہ دوڑتے ہیں، اسی لیے کوئی لچا لفنگا میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو ہم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، سامنے والی پولیس میں پتھر پھینکتے ہیں، جبکہ گالی کوئی مہاراشٹر کا کوئی ایک پاپی پاکھنڈی دیا، لیکن ہم اس کو سامنے والی پولیس کو پتھر مارنے لگتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر اسی پہ ہے کہ اس نے میرے پیغمبر کو گالی دی۔ ایک بندہ گالی دیا، 1000 بندہ ہے جو ہمارے پیغمبر کی تعریف روزانہ کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی تعریف میں بے شمار کفار و مشرکین کی کتابیں موجود ہیں، اس لیے ان کی اس گستاخی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے، اس تعریف کے جملے کو ہر اسکول، ہر دفتر، ہر کالج، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ دنیا جان لے کہ ایک کوئی خسیس آدمی مصطفیٰ کے خلاف بولا ہے، 99 آدمی مصطفیٰ کی تعریف کو بے ساتھ دیتا ہے۔ یہ ان کا زبردست جواب ہے۔ یہ ہمیں بھگانا چاہتا ہے، یہ ہمیں بھگا کے اپنا ہیرو بننا چاہتا ہے، یہ مجھے سڑکوں پہ لا کے ہماری پراپرٹی پہ بلڈوزر چلانے کا ناپاک سپنا دیکھ رہا ہے۔ صبر کے تعلق سے مولا علی نے کہا تھا جو مولا علی بہادروں کے سردار ہے، ایسا نہیں کہ صبر کا مطلب بزدلی ہے، مولا علی بہادروں کے سردار کا تھا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا تھا، مولا علی سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا تھا، مولا علی اسلامی شان و شوکت بلند کرنے والے پری فائٹر کا نام تھا۔ مولا علی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ میدان جنگ میں جب ہوتے تھے تو مولا علی کو سلام کرنے کے لیے دشمنوں کی تلواروں کے سر جھکے رہتے تھے۔
بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کا. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا بہرے تسلیم علی میدان. مولا علی کو سلام کرنے کے لیے میدان میں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں. اتنے بڑے مجاہد. انہوں نے کیا کہا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایمان اور صبر دونوں میں گہرا سبب ہے. جہاں ایمان ہے وہاں صبر ہے، جہاں صبر نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے. جس طرح سر ہے اور یہ دھڑ دونوں ملنے کے بعد جسم تیار ہوگا. سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں برین میں، اور آدمی کے ہاتھ پاؤں سارے پارٹس کو کنٹرول کرنے والا یہ ہیڈ ہے، یہ سر ہے، یہ سردار ہے. اس لیے ہیلمٹ پہننے کا آدیش ہے کہ اگر ہاتھ ٹوٹے، پاؤں ٹوٹے، سب کچھ بھی ٹوٹے، سب کا مناسب علاج ہے. اور بندہ چاہے ویل چیئر پہ رہے مگر وہ زندہ رہے گا. مگر یہ برین ہی اگر خطرے میں پڑ جائے تو بندہ وہ ناکارہ ہے، مردے سے پتھر ہے. چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود مردے سے پتھر ہے. اسے برین سلامت رہنا چاہیے. یہ برین ہی ہے جو سارے پارٹ کو گائیڈ کرتا ہے. یہ برین ہیڈ ہے، سردار ہے سارے جسم کا. مولا علی کہتے ہیں کہ سر ہے مگر جسم نہیں ہے تو سر بیکار ہے، اور جسم ہے سر نہیں ہے تو دھڑ بیکار ہے. دونوں کے ملنے سے ایک جسم بنتا ہے. کہتے ہیں کہ ایمان اور صبر یہ دونوں کے ملنے سے ایک کامیاب وجود تیار ہوتا ہے. جہاں ایمان ہے وہاں کمپلیٹلی صبر کرنا ہوگا. کوئی اللہ کو گالی دے گا صبر کرنا ہوگا، کوئی حضور کی توہین کرے گا صبر کرنا ہوگا، کوئی قرآن کے خلاف بولے گا صبر کرنا ہوگا، کوئی نماز کے خلاف بولے گا صبر کرنا ہوگا. جیسے ایک خطیب صاحب مردودہ ابھی کل پرسوں کی نیوز ہے، انہوں نے سوال کیا کہ صاحب پانی سیف واٹر، سیف واٹر کا اعلان پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پانی بچائیے، پانی بچائیے، پانی کی قلت ہو رہی ہے. یہ 5 وقت وضو میں پانی برباد کرنا یہ اسلام کا کون سا قانون ہے؟ یہ نہانا، غسل کرنا، اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنا، پانی کو بہانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ نیچرل ریسورسز کے خلاف کھلواڑ ہے کہ آپ پانی کو آپ گھٹانا چاہتے ہیں. جبکہ اس خبیثہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے. نماز عبادت ہے اس کی جس نے ہمیں پانی دیا، جس نے ہمیں سمندر دیا. تو اگر ہم دنیا کے کام کرنے کے لیے، گاڑی واش کرنے کے لیے اگر ہم 1000 لیٹر پانی بہاتے ہیں، اگر ہم نے 2 لیٹر پانی دینے والے خدا کی عبادت کے لیے میں نے وضو میں صرف کر دیا تو تعجب کی کیا بات ہے. 1-2 لیٹر کیا اگر 1000 لیٹر اگر وضو پہ خرچ کرنا پڑے تو خرچ کر دے. یہ فضول خرچی نہیں، یہ عین عبادت ہے. کیونکہ جو پانی دینے والا ہے میں اسی پانی دینے والے کی عبادت کرتا ہوں. اب پانی کے گھٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے. دنیا کا 75% حصہ سمندر کا ہے، اور وہ سمندر کے نمکین پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے اللہ نے بندوں کے دماغ میں تحقیق کے لیے، اور بندے اس فارمولے کا استعمال کر کے سمندر کے کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنا رہے ہیں. آج عرب ممالک میں بالخصوص حرمین طیبہ میں کروڑوں لیٹر پانی وضو پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ پانی وہی سمندر کا سالٹیٹ واٹر ہے جس کو سویٹ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ سارے فارمولے اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں. پہلے 100 ایکڑ زمین میں کھیتی ہوتی تھی اور آبادی مختصر تھی، پھر بھی لوگوں کو چاول نہیں ملتا تھا، لوگوں کو روٹی، لوگ قاعدے سے روٹی نہیں ملتی تھی. لوگ باجرے کی روٹی استعمال کرتے تھے، لوگ ماوا کی روٹی استعمال کرتے تھے. لوگ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام دیا جاتا ہے اس کو. لوگ قومی کی روٹی استعمال کرتے تھے. مکئی کی روٹی استعمال غریبوں کی روٹی، ماوا کی روٹی غریبوں کی روٹی، مالداروں کی روٹی گیہوں کی نفیس روٹی. یہ روٹی نہیں ملتی تھی. مگر آج 1 کٹھا زمین میں سال بھر کھانے کے لیے دانے کو لوگ اپجاتے ہیں، اس کی پیداوار کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ آبادی تھی 1 کروڑ کی، دانے کی قلت تھی، اور آبادی ابھی دنیا میں ہے 1200 کروڑ کی آبادی. ابھی دنیا میں 1200 کروڑ لوگ کم و بیش ہیں.
لیکن کھانے کی وہ فراوانی ہے تو ولیمہ میں دانے کی بربادی، لنگر میں دانے کی بربادی، یہ صاحب بھنڈارا میں لنگر کی بربادی، یہ ہوٹل میں لنگر کے کھانے کی بربادی، یعنی ہوٹل میں، ولیمہ میں، لنگروں کے نام پہ، بھنڈارا کے نام پہ دانے کی وہ بربادی ہے کہ صاحب 2,000 روپے کی پلیٹ شادی میں کھلائی جا رہی ہے، اور اس میں آدھی تیری آدھی میری لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے آبادی مختصر سی، کھانے کی قلت ہے، اور آبادی ابھی 1200 کروڑ دنیا میں ہے، کھانے کی وہ فراوانی ہے کہ لوگ کھاتے کم ہیں، پھیرتے زیادہ۔ کون ہے جو پہلے 100 ایکڑ زمین میں اتنی فصل دیتا تھا کہ سال میں تنگی ہو جاتی تھی، اور آج 1 بیگھا زمین میں اتنی فصل وہ دے رہا ہے کہ 50 آدمی کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ تو اے بندہ، تو سوچ مت، تو صرف اپنے خالق کی عبادت کر، تو آبادی کم رہے کھلانے والا وہی خدا ہے، آبادی ہزاروں کروڑ کی ہو جائے کھلانے والا وہی ہے، آبادی مختصر رہے یہ زمین پہ وہی آباد کرنے والا ہے، آبادی خربوں کی ہو جائے یہی زمین اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضور نے کبھی کہا تھا کہ حج کرنے والے لوگ جتنے بھی آ جائے وادی مینا میں، مینا کی وادی ماں کے یوٹیرس رحم بچہ دانی کی طرح ہے، جب بچہ 1 دن کا ہوتا ہے، جب وہ پانی کے ایک قطرے کی صورت میں وہ اسی بچہ دانی میں رہتا ہے، اور جب بچہ 3 کیجی کا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کی ناک، سارا پارٹ تیار ہوتا ہے، وہ اسی بچہ دانی میں رہتا ہے، 1 قطرہ پانی کی مانند ہے تو اسی میں ہے، اور 3 کیجی کا ہو جائے تو اسی بچہ دانی میں ہے۔ تو وادی مینا ماں کی بچہ دانی کی طرح ہے کہ 1 لاکھ حاجی آئے تو بھی وہاں ہے، اور 100 کروڑ حاجی آ جائے تو بھی وادی مینا میں سما جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی شہریار خان صاحب قبلہ، جامعہ اشرفیہ حسن العلوم، فیضان علم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ پانی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو غلط کام میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا اللہ دیتا ہے، آگ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت پر زبردست اعتماد کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج میرا چہرہ سوکھا ہوا ہے کیونکہ آج ہمیں نوکری پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ آج کروڑوں کا مکان آج ویران اور اجڑے ہوئے، 2-4 دن تو دنیا میں رہنا، لیکن مزید ترقی، مزید ڈیولپمنٹ کی خاطر اپنے خوبصورت سے گاؤں کو چھوڑ کر لوگ مہانگروں کا دورہ کرتے، ماری پھرتے۔ زندگی کے مختصر سے دن ہے 70-80 سال، اسی کے اندر دنیا چھوڑ کے جانا۔ اب 25-30 سال سعودی عرب میں نوکری کرتے ہوئے گزر گئے، خوبصورت بچوں کے ساتھ جی بھر کے کھیل نہیں سکے، اپنی پیدائشی گاؤں میں جی بھر کے رہ نہیں سکے، 10-20-30 سال وہاں رہے۔ اس کے بعد جب ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اس کے بعد ہو گئے 60-70 سال کے، 1 درجن بیماری لے کے بیٹھ گئے، حسرت، مایوسی، اداسی کی حالت میں 80 سال کی زندگی میں مر کے قبرستان پہنچ گئے۔ ایک ایسی زندگی میں پیسوں کی ہوس نے مجھے پیار سے محروم رکھا، محبت سے محروم رکھا۔ جہاں صبر ہے وہاں پیار ہے، جہاں صبر ہے وہاں سکون ہے، جہاں صبر ہے وہاں لذت ہے، جہاں صبر ہے وہاں نیچرل ریسورسز سے فائدہ اٹھانے کی وافر مقدار میں ہمارے پاس وقت ہے۔ جہاں لالچ ہے وہاں سیاہی، جہاں لالچ ہے وہاں رسوائی ہے، جہاں لالچ ہے وہاں بیوی کے پیار سے محرومی ہے، جہاں لالچ ہے وہاں بچوں کے پیار سے دوریاں ہیں، جہاں لالچ ہے وہاں 24 گھنٹے کی نوکری ہے، جہاں لالچ ہے وہاں 1 درجن بیماریاں ہیں، جہاں لالچ ہے وہاں رسوائیاں ہیں۔ اس لیے مولا علی کہتے ہیں کہ جہاں ایمان ہے وہاں صبر کا ہونا لازمی ہے، اور صبر کے بغیر جسم بیکار ہے،
صبر کے بغیر ایمان بھی نہیں رہ پائے، تو ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اب کون؟ جو مجاہدوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو مجاہدوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا صبر سے وہی رشتہ ہے جو پھل کا بدن سے رشتہ ہے۔ اور آج نہ کوئی صبر کی تلقین کر رہا ہے، اسے بزدلی کا نام دیا جاتا ہے، اسے صاحب بدن چوری کا، جسم چوری کا نام دیا جاتا ہے، اور بے وجہ جذبات میں آ کے پتھر پھینک کے اپنی زندگی کو تباہ کر دینے کا نام بہادری رکھ رہا۔ جب ہمارے پاس یہودیوں کے بم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جب ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، تو ہم نے 50,000 بچوں اور عورتوں اور بیماروں کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے وہ قدم کیوں اٹھایا؟ جب تمہارے پاس نہیں ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، تو تم نے ان 40-50,000 بچوں، بیماروں، بوڑھوں، معذوروں کو تم نے تباہ کیوں کیا؟ جب تمہارے پاس نہیں ہے اس کے دشمن سے لڑنے کی طاقت، صبر کرنا تھا۔ اور جب اس سے لڑنے کے لیے بھرپور طاقت تیرے پاس ہو جاتی، ان کے ایک ایک وار کو تم بچا سکتے تھے، پھر اس کے بعد میدان جنگ میں سامنے آتے، سارے لوگ چلے گئے، اور تمہاری وجہ سے وہاں ایک جو چلے گئے 50,000 چلے گئے، جو 10 لاکھ بچے ہوئے ہیں دانے دانے کو ترس رہے ہیں، بھوک کے مارے مر رہے ہیں، پانی کے بغیر مر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ حالت ایمان میں دنیا سے ان کافروں کے حملے میں چلے گئے، ہم حالت ایمان میں گئے، ہم اسے شہید کہتے ہیں، ہم اسے جنتی کہتے ہیں، ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ جن کا ارادہ نیک تھا، ان کے ارادے کی پاکیزگی کی وجہ سے ہم کبھی اس کو ادھر نہیں کرتے ہیں، مگر حکمت کوئی چیز ہے، مصلحت کوئی چیز ہے، حکمت کے بغیر ایسے نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن کہا والا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال۔ ایسا نہیں کہ سانپ کیا کرے گا، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بہادری ہوئی، بہادری یہ ہے کہ سانپ سے اپنے آپ کو بچانا، سانپ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر سانپ کاٹ لے، اگر وہ مومن ہے تو شہادت کی موت ہو، لیکن سانپ کے منہ میں کوئی انگلی دے دے تو وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والے بزرگ کی طرف خودکشی کرنے والا ہوگا، وہ حرام موت مرے گا، جیسے زہر کھا کے کوئی مر گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، ندی میں سفر کر رہا تھا، ندی میں ڈوب گیا، شہید رہ گیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ندی میں چھلانگ لگا کے مر جائے، وہ خودکشی کرنے والا، پوری موت مرنے والا جہنمی نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر کافر پیچھے سے مار دیا ہمیں شہید ہوگا، لیکن اگر ہمیں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود میں لاکھوں آدمی کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے میں اس سے ٹکرا جاؤں، یہ خودکشی کی مترادف ہے، یہ سوسائڈ کی مترادف ہے۔ اسلام نے صبر کا پیغام دیا ہے۔ ہاں، جب وقت آ جائے جہاد کا، اس وقت نماز سے بڑی عبادت جہاد ہے، اس وقت میں حج سے بڑی عبادت جہاد ہے، اس وقت روزے سے بڑی عبادت جہاد ہے، اس وقت گھر میں بیٹھنے والا بھگوڑا، میدان جنگ سے بھاگنے والا بھگوڑا کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ جب جنگ چھڑ جائے مشرکین سے، اس وقت کوئی میدان جنگ سے جان چرانے کے لیے بھاگتا ہو تو بھگوڑا، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا، نہ کوئی اس کا نفل قبول ہوگا۔ وہاں اگر مر جائے تو شہید اور بچ جائے تو غازی۔ اس حالت میں ہر کوئی جنگ کا اعلان نہیں کرے گا، جنگ جہاد کا اعلان فقیہ وقت کرے گا، جہاد کا اعلان بادشاہ اسلام کرے گا، جو بادشاہ اسلام ہے وہ جہاد کا اعلان کرے گا۔ ایسا نہیں کہ جو بھی جہاں ہے وہ اپنے من سے جہاد کا اعلان کر دے اور اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈال دے۔ مولا علی مجاہدین کے سردار ہے، اس نے کیا کہا؟ ایمان کا صبر سے وہی رشتہ ہے جو سر کا ہر سے رشتہ ہے، ہر موقع سے صبر کرنا پڑے گا وہی رشتہ۔ اب ذرا غور سے میری بات سنیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو گالی دی، اس کے خلاف ناراضگی کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم میدان میں آ جائیں اور سامنے والے پولیس کو پتھر مار کر کے اپنی ساری گھروں میں آگ لگوا دیں، صبح کو تباہ و برباد کروا دیں۔ گالی ایک بندے نے دی اور ہمارے ہزاروں گھروں میں آگ لگا دی، یہ بہادری نہیں۔ بہادری ہے اگر کوئی راستہ چلتا ہوا جاہد، راستہ چلتا ہوا سماج کا سڑا ہوا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے، کوئی
اگر وہ پیغمبر کے خلاف بول رہا تو کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن کہتا ہے اہل ایمان کی نشانی پہچان ہے جب مسلمان جب جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، جب جاہل اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ دور سے سلام کہتے اور راستہ چل دیتے. جاہلوں سے بات نہیں کرتے، جو جس کے پاس عقل نہیں ہے اس سے باتیں کر کے اپنے دماغ کو خراب نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس دور سے ہی سلام اپنا چلتے بڑے اس سے کہتے. ادیب اگر کوئی بولے گا اس کا جواب ہمارا ادیب ہے. اگر شاعر کوئی اسلام کے خلاف بولے گا اس کا جواب ہمارا شاعر ہے. اگر کوئی ویگیانک اسلام کے خلاف بولے گا ہمارا ویگیانک اس کا جواب دے گا. ہم کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد میں نہیں گھسٹ سکتے. ہمارے پاس صرف ہے کہ ہم حق بول دیں، ہم حق بول دیں. اگر حق پر جمع رہنا میرے لیے مشکل ہو جائے اس وقت اجازت ہے کہ ہم حق پہ قائم رہنے کے لیے ہم جہاد سے کام لیں. میں اپنے گھر میں ہوں، اگر کوئی ڈکیت ہمارے گھر پہ حملہ کر دے اس ڈکیت کو مارنا ظلم نہیں. اگر میں اپنے گھر میں ہوں میری بہو بیٹی پہ کوئی اٹیک کر دے تو اس وقت اس کے ٹینے توڑنا، اس کے خلاف تلوار چلانا یہ کسی بھی سنویدھان میں برا نہیں. اسی لیے اگر ڈکیتوں سے لڑتے ہوئے کوئی مارا گیا اپنی جان، اپنے گھر، اپنے مال کی حفاظت میں، وہ بھی شہید کہلاتا ہے. اب اس کے لیے مارنا اس ڈکیتوں کا جائز ہو جاتا ہے. جیسے کوئی ہمارے گھر میں چور گھسے، چوری کرے، مارے، بہو بیٹی کے آبرو لوٹے، ہم کو نہیں مارنا چاہیے. یہ سب کے نزدیک بزدلی ہے. لیکن اگر کوئی ڈکیتوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے یہ سب کے نزدیک شہادت ہے. اگر کوئی اپنی عزت پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف جواب دے سب کے نزدیک بہادری ہے. یہ بہادری ہے. راستہ چلتے کوئی میرے خلاف بول دیا سڑک پہ مولانا ایسا ہے تو ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم گھر سے فوری نکلیں اور سڑک پہ جا کر گلا تھام لیں اور کمر پکڑ کے ماریں کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں بولا. جینا مشکل ہو جائے گا، دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. چونکہ غیبت کرنے والے اتنے ملیں گے کہ کس کس سے تو لڑے گا. تیرا شاگرد غیبت کر رہا، تیرا مرید غیبت کر رہا، تیرا نیتا غیبت کر رہا، تیری پرجا غیبت کر رہی، عوام غیبت کر رہے. مسجد میں جس امام کے پیچھے نماز ہوئی 90% نمازی اس امام کی غیبت کر رہے. کس کس سے لڑے گا؟ ایک کام ہے آنکھ بند کر اور صبر کے ساتھ رہ. جو آج تیری غیبت کر رہا ہے وہی تیرا پاؤں بھی چومے گا، تیری پیشانی کو بھی بوسہ دے گا. صبر میں بڑی طاقت ہے، پیشنس میں بڑی طاقت ہے، دھیرے میں بڑی طاقت ہے. جن لوگوں نے غریبی میں صبر کی آج وہ اربوں میں کھیل رہا. اگر وہ اس غریبی میں زہر کھا کے مر گیا ہوتا کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے. سماج کے بے شمار لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑیاں ہیں، میں ایسا غریب کہ میرے پاس ایک دھول زمین تک نہیں ہے، یہ کیسا فیصلہ؟ چلو تم فیصلہ صحیح نہیں تو میں زہر کھا کے مر جاتا ہوں. تو تم مر گیا اور وہ مر جاتا، کوئی پوچھنے حال اس کو نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس خان صاحب نے بتایا وہ پاؤں رکھنے کی زمین میرے پاس نہیں تھی. لیکن آج ہمارے پاس اتنی زمینیں موجود ہیں کہ آج بیٹوں کے لیے اس کے بیٹے یعنی جتنے گھر چاہے بنا سکے اتنی زمین اللہ نے ہم کو دے دی. یہ صبر کا نتیجہ، یہ پیشنس کا نتیجہ. بے شمار علماء کرام ہیں جو غریب گھر میں پیدا ہوئے. آج ان کا ایک پاؤں امریکہ میں رہتا ہے، ایک پاؤں نیوزی لینڈ میں رہتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو بہار کی مٹی میں پیدا ہوئے دیہات میں. لیکن آج ایک نیتا اتنا ہوائی جہاز کا استعمال بھی کرتا ہے جتنا استعمال وہ مولانا کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ صبر میں بڑی طاقت ہے، دھیرے میں بڑی طاقت ہے، علم میں بڑی طاقت ہے. ناچنے کودنے دے اسے، تمہیں اس کے خلاف تمہیں ننگوں کی طرح جواب نہیں دینا. اپنے بچوں کو پڑھا دے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے. نیتا گری کرنے کے لیے اپنے بچوں کو میدان میں مت لا. اپنے بچوں کو IAS آفیسر بنا دے، اپنے بچوں کو بینک کا پروبیشنری آفیسر بنا دے، اپنے بچوں کو PhD ڈگری ہولڈر بنا دے، پروفیسر بنا، ماسٹر بنا، ٹیچر بنا، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بنا، DM بنا، آرمی میں بھیج، جج بنا، بیرسٹر بنا، لائر بنا، ایڈوکیٹ بنا، باکمال حافظ بنا، باکمال عالم بنا. جب تیرے پاس علم رہے گا تو اس کی تلواریں ٹوٹ جائیں گی. علم کی طاقت ہمیشہ تلوار پہ غالب آتی ہے.
علم کی طاقت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ آج دلیتوں کا بچہ جب ڈی ایم بنا، مظہر کا بیٹا جب بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بنتا ہے، وہ کہتا ہے میں کمزور تھا، مجھ کو شکشا نے بلوان بنا۔ جب ایک دلت کی بیٹی اتر پردیش کی وزیر اعظم بنی، وہ کہتی ہے میں تو دلت کی بیٹی تھی مگر شکشا نے مجھے طاقتور بنا دیا۔ جب ایک غریب کا بیٹا، غریب کی بیٹی جس کا باپ مر گئے، غریب کی بیٹی جس کی ماں مر گئی، وہ اپنے پھوپھی کے ہاں پلنے والی، اجنبی مردوں کے ذریعے مدد پانے والی، جب وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بن جاتی ہے، تب وہ کہتی ہے میں تو اس قدر کمزور تھی کہ نہ میرے پاس اپنا گھر تھا، نہ میرے پاس کوئی پناہ دینے والا کوئی تھا، میری ماں بھی مر گئی، میرے باپ بھی مر گئے، لیکن آج کئی پولیس آگے پیچھے پورے ڈسٹرکٹ کی ملکہ بنی ہوئی ہے۔ جواب آتا ہے کہ شکشا نے مجھے شکتیشالی بنا دیا۔ سارے لوگ آج کہتے ہیں نالج از پاور، نالج از لائف۔ شکشا پرکاش کا نام، شکشا شکتی کا نام، علم طاقت کا نام، علم روشنی کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں ایک قوم مسلم، تمہارے بچے گٹکا کھا کے گلی کوچے میں مارے پھر رہے ہیں، تمہارے بیٹے جوکروں کی طرف بال رکھ کر کے صاحب وہ ایک فلم کے ایکٹر کی پیروی کر کے وہ ایکٹر تو ناچ کے 50 کروڑ کماتا ہے فلم میں، اور تمہارا بیٹا اس کی فلمیں دیکھنے کے بعد جو 50 ٹکا کماتا ٹھیلا لگا کے وہ ٹکا بھی برباد کر دیا، اور اس 50 روپے کا ریچارج کر کے 1 گھنٹہ منہ میں گٹکا ڈال کے چوراہے پہ بیٹھ کے وہ اس ہیرو کے ناچ کو دیکھ رہا، وہ تو ناچ کے 1 کروڑ کمائے، اور تم اپنا پیسہ لگا کے اس کے ناچ کو دیکھ کے اپنی طاقت کو برباد کیا، اپنی آنکھ کی بینائی برباد کی، اپنے وقت کو جو ایک منٹ کی اس کو تم نے تباہ کیا۔ تمہارے بچوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کا کتنا بڑا احسان پوری دنیا پہ ہے کہ آج سے 500 سال پہلے بتا دے کوئی مجھے کہ پٹنہ یونیورسٹی کا وجود دنیا میں تھا، 500 سال پہلے کوئی بتا دے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وجود دنیا میں تھا، 500 سال پہلے کوئی بتا دے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا وجود دنیا میں تھا، کوئی مجھے بتا دے کہ 500 سال پہلے بنارس ہندو یونیورسٹی BHU کا کوئی وجود دنیا میں تھا، کوئی بتا دے کہ آج سے 1200 سال پہلے کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی کا وجود دنیا میں تھا، کوئی بتا دے کہ ہندوستان میں آج جو کئی لاکھ مڈل اسکول ہے صاحب، یہ پرائمری اسکول ہے، ایک بھی اسکول دنیا میں موجود تھا آج سے 1000 سال پہلے، کوئی بتا دے کہ آج جتنے انجینئر انڈیا میں ہیں آج سے 500 سال پہلے اس طرح کا کوئی انجینئر انڈیا میں موجود تھا، کوئی بتا دے کہ امریکہ جو دنیا کی ٹیکنالوجی کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کیا وہ امریکہ کا وجود آج سے 1200 سال پہلے دنیا میں تھا؟ دنیا امریکہ نام کا کوئی ملک جانتی تھی؟ ہمیں بتا دے۔ امریکہ کا پتہ کولمبس نے لگایا، 1495 میں لگایا، جیسے ہندوستان کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا، اسی طرح بے شمار ایسے علاقے تھے جو آج لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ تھے، لوگ جانتے نہیں تھے اس کو، آکسفورڈ ہو یا کیمبرج یا ہارورڈ یونیورسٹی ہو یا برکلی یا ہندوستان کی JNU ہو یا دلی یونیورسٹی، کسی کا وجود 1000 سال پہلے نہیں تھا۔ یہ ساری یونیورسٹی کی تاریخ، کسی کی تاریخ 50 سال پہلے، کسی کی تاریخ 100 سال پہلے، کوئی پرانی ہے تو 200 سال۔ ایک نالندہ یونیورسٹی ہے بہار میں جس کے بارے میں آیا ہے 1000 سال پہلے کی یونیورسٹی ہے، وہ بھی کوئی کنٹمپریری نالج کی یونیورسٹی نہیں تھی، ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کی یونیورسٹی نہیں تھی، وہ بدھسٹوں کے کسی بھی کتابوں کے پڑھانے والی ایک دھارمک یونیورسٹی تھی جس میں بدھسٹ لوگ پڑھتے تھے۔ وہ ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، سائنس کا نام دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن آج شرق سے لے کے غرب تک، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، امریکہ سے لے کے ملیشیا سنگاپور تک، ہر ممالک میں ہزاروں یونیورسٹی، لاکھوں اسکول، ہزاروں کالجز موجود ہیں۔ آج پوری دنیا میں علم کا جلوہ ہے، آج پوری دنیا میں نالج کو پاور کہا جاتا ہے، آج پوری دنیا میں علم کو طاقت کہا جاتا ہے، آج پوری دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کیا جاتا ہے، آج پوری دنیا میں زمین بیچ کر اپنے بچوں کے پڑھانے کا ایسلوگن نعرہ دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک روٹی کھانا ہے اور شکشا گرہن کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، یہ نعرہ دیا جاتا ہے۔ یہ بتا دو، یہ سارے نعرے 1000 سال کے اندر کے نعرے، یہ سارے نعرے 500 سال کے اندر کے نعرے ہیں،
یہ بات میں نہیں کہتا، یہ تمام سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے بارے میں صرف ایک کوٹیشن میں پیش کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگ ذرا بتا دیں اس فیضان علم کانفرنس میں کہ جان ڈیونپورٹ نے کیا کہا۔ کوئی مسلمان مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ہمارا بہت بڑا اسکالر نہیں، ایک کرسچن اسکالر جو سچ مطالعہ کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو حقیقت کا شناس ہے، اس نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ must be known all the knowledge either of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century, which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. ذرا غور سے سنیے گا، یہ کوئی مولانا نہیں بول رہا، یہ کوئی پیر صاحب نہیں بول رہے، یہ ہندوستان کے دو چار لچے لفنگے یہ کیا جانا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کا اثر دنیا میں کیا ہوا، یہ کیا جانا ہے، یہ کتنا ہی کا دل اس کا مرا ہوا نہیں رہتا، یہ اس کا دل سڑ نہیں جاتا، تو کم سے کم تاج محل کو دیکھنے کے بعد تو کہتا کہ دنیا کا ایک بڑا سیون ونڈر، ساتوں عجائبات میں سے ایک بڑا عجوبہ تاج محل، اس کا بنانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، اس کا بنانے والا مصطفیٰ کا غلام کلمہ پڑھنے والا شاہجہاں۔ آج ہندوستان آتا ہے کوئی امریکہ سے، وہ مودی جی کے ٹوائلٹ کو دیکھنے نہیں جاتا، وہ اس اتر پردیش کے پنڈت جی کے رسوئی گھر کو دیکھنے نہیں جاتا، وہ کسی پوری کے جگن ناتھ دیکھنے نہیں جاتا۔ اگر کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ ہم تاج محل کو دیکھیں، تاج محل کو دیکھیں۔ تاج محل دینے والا مصطفیٰ کا غلام کلمہ پڑھنے والا، لال قلعہ جو ہندوستان کی ناک ہے، اس ناک پہ آج 75 سال سے ہمارا پردھان منتری سال میں 2 بار اس پر جھنڈا لہراتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعہ خوبصورت ترین ریڈ فورٹ لال قلعہ کی زبردست محراب نما، مسجد نما، مدرسہ نما خوبصورت عمارت کو دنیا کے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ اس عمارت کو بنانے والا کوئی بھگوا جھنڈا گاڑ کے آگ لگانے والا کوئی ہونڈا نہیں تھا، اس عمارت کو دینے والا ہندوستان کا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اورنگزیب کا باپ شاہجہاں جیسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، دل مرد ان کو ان کی طاقت میں گھمنڈی بنا دیا، ان کو آج ان کو صاحب ان کی حکومت نے اسے اندر سے مغرور بنا دیا، اسی لیے مغرور آدمی کی عقل ظاہر ہو جاتا ہے، مغرور آدمی لاٹھی کی زبان جانتا ہے، مغرور آدمی میجورٹی کی زبان جانتا ہے، مغرور آدمی طاقت کی زبان جانتا ہے، مغرور آدمی سچی بات کبھی نہیں بولے گا، مغرور آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، وقتی طور پر چلتا ہے، کودتا ہے، مارتا ہے، پھاڑتا ہے، شریف آدمی کا مڈر ہو جاتا ہے، لیکن انجام مغروروں کو ذلت کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو بڑا کمنڈ تھا کہ ہم سب سے پڑھے لکھے مولانا، بڑا کمنڈ تھا اس کو، یہ فارسی کی پہلی پڑھانے والا، یہ کتابوں سے پڑھانے والا، یہ کتابوں پڑھانے والا، یہ کیا ہے صاحب کافیہ پڑھانے والا، میں تو ملا حسن پڑھانے والا، میں تو بخاری پڑھانے والا، میں سکھ پڑھانے والا، میں صاحب بہت معانی اور علم بڑی کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے والا، یہ ہمارے سامنے یہ کیا ٹھیک ہے، یعنی گھمنڈ میں چور لے جاتا ہے۔ ایک مدرسے میں اللہ تعالیٰ سارے گھمنڈی کو ذلیل کرتا ہے، ہر گھمنڈی کو ذلیل کرتا ہے، دیر یا سویر۔ گھمنڈی جنت میں کہیں نہیں جائے گا، اور گھمنڈی دنیا میں عزت نہیں پائے گا۔ گھمنڈی کو ان کو بیوی کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، گھمنڈی کو بچوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، گھمنڈی کو اپنے سماج کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ جو جھک گیا عزت کر گیا، جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ نرمی میں بلندی ہے، سافٹنیس میں بلندی ہے، عاجزی میں عزت ہے، خاکساری میں عزت ہے۔ جو کہتا ہے کہ آئی نو نتھنگ، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، سمجھنے وہی سب کچھ جانتا ہے۔
وہی عزت والا ہوتا ہے. آج جو کہتے آئی نو ایوری تھنگ، میں سب کچھ جانتا ہوں، سمجھنے کی ہی نوز نتھنگ، وہ کچھ نہیں جانتا ہے. تو اس کے غرور اس کو تباہ کر دیتا. ایک مدرسے میں پہنچا، کھمڑ تھا اس مولانا کو، میرے چرچے ہیں، میرے ساتھ ڈھول بج رہے ہیں، میرے ڈنکے بج رہے ہیں، میرا نام ہے بہت ہوں. تو ایک مولانا سے انہوں نے ایسے ہی جانچ کرتے بولا کہ فلاں مسئلہ کہاں ہے. مولانا نے کہا کہ اسفار کا مطالعہ کرو. مولانا نے کہا کہ اسفار کا مطالعہ کرو. یہ بولتا اسفار، یہ اسفار کیا چیز ہے؟ کون کتاب ہے اسفار؟ فتویٰ قاضی خان، فتویٰ عالمگیری، فتویٰ ہندیہ، فتویٰ فلاں، فتویٰ فلاں، یہ سب تو ہے. یہ اسفار کیا چیز ہے؟ کہا مولانا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اسفار کیا چیز ہے؟ قرآن شریف میں آیا ہے وَيَحْمِلُونَ أَسْفَارًا، یعنی اسفارہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں. اتنا ذلیل ہوا وہ گھمنڈی سارے بچوں کے سامنے، سارے اساتذہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم جانتا ہے سب کچھ وہی ہے، اس سے آگے بھی علم ہوتا ہے. اس لیے جو اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اس کی بات نرمی ہوگی. خواجہ مظفر صاحب، مولانا عبداللہ نشری صاحب جانتے اس کے علاقے کے امام علم و فن، امریکہ اور یورپ سے بے شمار فون آنے والا، جہاں 24 گھنٹے رات نہیں آتی ہے وہاں روزہ نماز کیسے رکھیں. ہندوستان کا کوئی مولوی اسے بتا دے. یہ اگر کوئی مولوی بتانے والا تھا تو امام علم و فن خواجہ مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جسے علم توحید پہ، علم تفسیر پہ، علم حیت پہ، علم جوہر پہ کتنا گہرا علم تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا پوتا شاگرد اتنا علم رکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے پاس کتنا علم ہوگا. اعلیٰ حضرت کے شاگرد حضور ملک العلماء، حضور ملک العلماء کے شاگرد امام علم و فن خواجہ مظفر صاحب، یہ پوتا شاگرد ہوئے اعلیٰ حضرت کے. میں نے جب ان کے علم توحید کے میپس کو میں نے پڑھا، میرے جیسا چھوٹا موٹا مولوی اس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا کہ کیا لکھا ہے. میں نے کہا صاحب یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، جب میں امام علم و فن کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، حضور ملک العلماء کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اتنے علم کے پہاڑ، ماؤنٹین آف نالج ہونے کے باوجود کس قدر عاجزی سے ملتے تھے، کس قدر ہر آنے والے سے اس طرح ملتے تھے جیسے پرانا شناسا ہو. یا یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم لوگ ان کے سامنے ایک صفحہ حصہ بھی علم نہیں رکھتے. لیکن جب بھی ملتے تھے ایسا لقب کے استقبال کرنا، اس طرح شہریار خطابت کہہ کے تعریف کرنا جیسے کہ وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، جبکہ ہم میرے جیسا آدمی ان کے علم کے سامنے ہزارواں حصہ بھی علم نہیں رکھتا. مگر وہ ایسے ملتے تھے جیسے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. اسی اخلاق نے اسے امام علم و فن بنا دیا. اسی اخلاق نے آج اسے لاکھوں عالموں کی زبان پہ جاری رہنے والا ایک عزت والا نام بنا دیا. اسی اخلاق نے اسے شہرت کی بلندی پہ پہنچا دیا. مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھمنڈی ذلیل ہوتا ہے. یہ دو چار گھمنڈی ہندوستان پہ جو مصطفیٰ کے خلاف بولتے ہیں کہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہے اور ہو کے رہیں گے. کیا اے مسلمان، کیا تجھے اب تک اس بات کا یقین نہ ہوا کہ میرا اسلام سچ ہے، میرا مذہب حق ہے؟ ہزاروں طرف میڈیا میں شور ہنگامہ اسلام کے خلاف بیان بازیاں ہیں، مگر مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ میں تو وہاں جلائے گا. کیا تم نے دنیا میں نہیں دیکھا سلمان رشدی کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم نے دنیا میں نہیں دیکھا تسلیمہ نسرین کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم نے دنیا میں نہیں دیکھا نپور شرما کا انجام کیا ہوا؟ وہ ہماری نہیں ہے، زندہ بس زندہ رہنے کے باوجود مردہ سے بدتر ہے. وہ سڑک پہ آ نہیں سکتی، وہ دکان پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتی. ایک ایسا خوف اس کے دل پہ طاری ہے کہ نہ جانے کب کوئی مصطفیٰ کا وفادار اس کی گردنیں کاٹ دے. وہ اس کا کملیش تیاری کا انجام تجھے معلوم ہے. اس لیے جو بھی مصطفیٰ کی توہین کرے گا، چاہے وہ عطی نسیم آنند ہو، چاہے وہ گیری راج ہو، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. ایک بڑی مثال یہ وسیم نام کا یہ کافر مرتد لکھنؤ کا جو عزت پانے کے لیے عطی نسیم آنند کے پاس گیا، جو فیصلہ
کے مندر میں گیا، مگر آج ذلیل ہو گیا بیوی کے نزدیک، ذلیل ہو گیا بچوں کے نزدیک، ذلیل ہو گیا اپنی برادری کے نزدیک۔ میں یاد رکھے جس طرح کل ابو لہب ذلیل ہوا، ذلیل ہوا، ابو جہل ذلیل ہوا، ابو لہب ذلیل ہوا، عتبہ شیبہ ذلیل ہوا، یزید ذلیل ہوا، جتنے بھی مصطفیٰ کے گستاخ ذلیل ہوئے، قیامت تک مصطفیٰ کے گستاخوں کے لیے ذلت ہے، مصطفیٰ کے وفاداروں کے لیے عزت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی شاہ خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور نہ قیامت تک کبھی خطرے میں رہے گا۔ دنیا میں زندگی کے دن گزارنے کے لیے بے شمار پرابلمز کو دیکھنا پڑتا ہے، بے شمار مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ہم 54 سال کی عمر کے ہو گئے، اپنی زندگی کے تجربے کو اگر میں رکھوں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ میں پیدا کہاں ہوا، میری ابتدائی تعلیم کب ہوئی، میں 11 سال کی عمر سے گھر سے باہر اور ابھی 54 سال کے ہو گئے۔ 11 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ 1981 کا زمانہ تھا، 70 کی میری پیدائش ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 1981 ہوا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تھا، مدرسے میں گیا، تب مدرسے میں مجھ کو پتہ چلا مفتی اعظم ہند کا آج وصال ہو گیا کہ 1981، اور اس وقت سے میں آج تک باہر ہی تھی۔ یہ 1 مہینہ گھر باہر رہا، 2 دن گھر میں چلا گیا، 2 مہینہ باہر رہا، 2 دن گھر میں چلا گیا، وہ بھی گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ اس پڑھنے کے زمانے سے لے کے پڑھانے کے زمانے تک 10 سال امامت کی، اور آج 20 سال سے مارے پھر رہے ہیں، کبھی گجرات، کبھی راجستھان، کبھی کشمیر، کبھی تمل ناڈو، کبھی مریان، کبھی تلنگانہ، کبھی کیرالہ، یہی سب کر رہے ہیں، گھر سے باہر ہی ہیں۔ اس زندگی میں کتنے تجربات ہیں اور کس قدر دکھوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کس قدر آزمائشیں زندگی میں آئی ہیں۔ سب کی زندگی میں اسی طرح کی آزمائشیں، لیکن عزت کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہے جو ذلیل کرنا چاہتا۔ عزت کے ساتھ وہ آج موجود نہیں ہے جس نے ہماری غربت کا مذاق اڑایا۔ آج عزت کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہمارے اساتذہ پہ تلوار کا وار کرنا چاہتا۔ آج عزت کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہمارے مدرسے کی زمین لوٹ لینے کا سپنا دیکھا تھا۔ عزت کے ساتھ آج وہ نہیں ہے جو ہمارے اساتذہ کو گالی دی تھی۔ آج عزت مدرسے کے لیے، عزت عالم کے لیے، عزت اساتذہ کے لیے ہے۔ پتہ چلا زندگی میں بے شمار تجربات آتے ہیں، مگر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا فارمولہ ہے۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، جو اللہ رسول پر ایمان لائے، عزت اس مومن کے لیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نہ کوئی پیر کا، نہ فقیر کا، نہ مولوی کا، نہ ملا کا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ رسول پہ ایمان لانے والے مومن کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی بظاہر جیسے وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر، جھولا چھاپ مولوی، اسی طرح کوئی جھولا چھاپ مسلمان ہے، بولتا ہے مسلمان ہے، میں سارا کام کافی ہو جیسا، چہرہ پورا یہودیوں جیسا، ان کے گھر میں بیوی باپ بچوں کا سارا کلچر نصرانی کرسچنوں جیسا، ان کے گھر میں سارا پوجا پاٹ، ناچنا گانا، برتھ ڈے پارٹی میں سب مرد و عورت کا ناچنا گانا، کیک کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہنا، سارا کام یہودیوں نصرانیوں کافروں جیسا۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر کی طرح وہ بھی جھولا چھاپ مسلمان ہے۔ حقیقی مسلمان وہ نہیں ہے جن کے گھر میں یہودیوں کا کلچر، نصرانیوں کا کلچر۔ وہ اگر ذلیل ہو جائے کافروں کے نزدیک، وہ اگر بولے اسلام بوجھ ہے، وہ اگر بولے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے سارے میڈیا والے کا بخار ڈھانے کا ذریعہ ہونا، سبوں کے علامت کو چھیلنا، یہ حلال، یہ حرام، یہ لیگل، وہ انلیگل، یہ جائز، وہ ناجائز، ان تمام قانون کی پابندی کرنا۔ اب چلو دامن جھاڑ کے کسی مشرکہ کے ساتھ بھاگ گیا، کسی کافر کے ساتھ بھاگ گیا، بہت مستی کیا، کتنے دن تک مستی کرے گا؟ تم نے دیکھا کہ ایک مسلمان کی بیٹی مستی کرنے کے لیے ایک غیر مسلم کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور 1 مہینے کے اندر ہی گلا دبا کر کے اسے ندی میں ڈال دیا۔ نہیں دیکھا تم نے کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے دبئی چلے گئے، وہاں 2-4 مہینہ نچوڑ کے اسے طوائف کے کوٹھے پہ بیچ کے ہوٹل میں اس کا بریلی، اس کا عاشق فرار ہو گیا۔
اب یا تو وہ زہر کھا کے مر رہی ہے، اپنے باپ کے پاس تو آ نہیں سکتی چونکہ خاندان کی نام مٹی میں ملا کر کے وہ گئی ہے، کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا چونکہ سارے سب کے سامنے احباب رشتہ کے سامنے گوسلی ہو گئی ہے۔ اب جب تک جوان رہے گی کس طرح گیس کے بستر کو گرم کرے گی، پیسہ کمائے گی، اور جب بیمار پڑے گی چہرہ لٹک جائے گا، مزار پہ بیٹھ کے 2 وقت کی روٹی کی بھیک مانگے گی۔ ہزاروں عورتیں ہیں اس طرح کی، تب مگر ایک کالی کلر کی بھوتنی عورت تمہارے گاؤں کی اگر وہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق وہ شادی کری ہے ایک مسلمان سے، 90 سال کی ہونے کے باوجود وہ رانی ہے اپنے شوہر کے نزدیک، وہ رانی ہے اپنی اولاد کے نزدیک، وہ بیمار بستر پہ پڑی ہے مگر اولاد پاؤں چھو رہی ہے، شوہر ان کے سرحانے بیٹھ کر ان کے سر میں تیل لگا رہا ہے۔ یہ عزت کسی کافر کے ساتھ بھاگنے میں کبھی نہیں ملے گی، یہ عزت کبھی زمینوں کے ساتھ اپنے جسم کا سودا کرنے سے نہیں ملے گی۔ ماں باپ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کوئی شادی کے بندھن میں بند رہا ہو، عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا چلا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہمارے گاؤں سماج کے مسلمان چھوکرے جو غیر مسلم عورتوں کا چہرہ دیکھ کے خوبصورتی کو دیکھ کے کھا گئے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا، مرنے کے بعد تو مہاسنکھوں سال، اربوں خربوں سال کی گنتی دنیا کا تو گنتی ہے۔ یہ دنیا کا تو وناش آج نہیں تو کل ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، لیکن جو دوسری دنیا آنے والی اس دنیا کو تو فنا ہی نہیں ہے۔ وہاں تو اندلیس یعنی ایک لامحدود سلسلہ ہے زندگی کا، جہاں جیون کا کوئی انت نہیں ہے، وہاں کتنے دنوں تک خربوں اربوں سال وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ ایک دن صبر کر لے، ایک دن سینے پہ پتھر رکھ لے، دھیرے کر لے، چاہے وہ ہزاروں کروڑوں کا لالچ دے کے ایمان لوٹنا چاہے، خوبصورت چہرہ دکھا کے ایمان لوٹنا چاہے، چاہے کوئی لڑکی دکھا کے ایمان لوٹے، چاہے کوئی لڑکا دکھا کے ایمان لوٹے۔ اے مومن، میں نے کہا نا کہ سر اور جسم کا رشتہ ایمان اور صبر کا رشتہ ہے۔ اگر بدن میں آگ لگی ہے شہوت کی تو اے لڑکے صبر کر لینا، آنکھیں نیچی کر لینا، اے لڑکیاں اگر آگ لگی ہے تو صبر کر لینا، ایک دن صبر کر، مہاسنکھوں سال کی جنت اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ اس دنیا میں بھی عزت دے گا، مرنے کے بعد بھی عزت دے گا، اور اسلام دشمنی کرنے والوں کو یہاں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، اور مرنے کے بعد چونکہ اللہ ہے ساری دنیا وہی چل رہا ہے، باقی بھی موسم کا بدلنا، رات دن کا بدلنا، کبھی صبح کبھی دکھ، کبھی رات کبھی دن، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی سیلاب کبھی زلزلہ، کبھی طوفان چلتا رہتا ہے۔ میں نے آج سے کچھ دن پہلے پٹنہ میں جب سیلاب آیا تھا اور پٹنہ کی سڑک پہ ناؤ چل رہی تھی، ایک منتری کے گھر سے آگے ناؤ چل رہی تھی، وہ سیلاب آج سے 2 سال پہلے آیا۔ میں نے کہا تھا اے پٹنہ کے مسلمانوں، وہ سیلاب کہاں ہے دکھاؤ، وہ کشتی کہاں ہے دکھاؤ جو تمہاری سڑکوں پہ کشتی چلی تھی، ہم نے تو دیکھا نہیں تھا، ہم نے اخبار پڑھا، ہم نے خبریں سنی، اور تم بتاؤ یہ بات سچ ہے؟ وہ کشتی آج نہیں ہے، سڑک وہی پرانی ہوئی، کشتی ختم ہو گئی، پانی سوکھ گیا، راستے بن گئے، وہ موسم چلا گیا، وہ تھا ایک جھونکا آیا چلا جاتا، طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے، بارش آتی ہے چلی جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے چلا جاتا ہے، تیز آندھی چلتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں کبھی آندھی کا تجربہ، کبھی زلزلے کا تجربہ، کبھی رات کا تجربہ، کبھی دن کا تجربہ، کبھی شدت کی گرمی کا تجربہ، کبھی شدت کی سردی کا تجربہ۔ ابھی بتا دیں ابھی 110 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اس بات کی گرمی میں، کہتے ہیں 105 سال پہلے اس طرح کی گرمی بہار میں ہوئی تھی، مگر اس بار اب پتہ ہے وہ گرمی کہاں ہے؟ اب رات کول ہو گئی، رات میں اب جو فین چلا کے سوتے ہیں اور کمبل چادر نہیں اوڑھتے ہیں، اب سردی زکام کا اثر ہو گیا، نزلہ ہے، بخار کا بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہے ہیں، جو رات بھر نہیں سونے والا وہ گرمی کہاں چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے گرمی ہمیشہ نہیں رہتی، سردی ہمیشہ نہیں رہتی، زلزلہ ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ آندھی نہیں رہتی ہے، ہمیشہ طوفان نہیں رہتا۔ یہ ہمارے گنیش قادری صاحب کے علاقے میں ہر سال کم و بیش 1-2 سال مائنس 1-2 سال چھوڑ کر سیلاب آتا رہتا ہے، بستیاں مہانندا میں کٹتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی ایک بیٹی ان کے علاقے میں دیا ہے، وہ بالکل مہانندا کے کنارے ہے، اس شادی سے پہلے ان کے گھر میں یہاں تک پانی آ چکا،
اب وہاں میں نے سوچا چلو دے دیتے ہیں، بیٹی سیلاب آئے گا تو اپنا شہر بلا لیں گے، اور جب سوکھ جائے گا تو وہاں چلی جائے گی۔ ہم نے وہاں بیٹی کو دے دیا۔ سیلاب ہمیشہ نہیں رہتا، پانی ہمیشہ نہیں رہتا، ندی پہ طوفان ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک قوم مسلم یہ زلزلہ نہیں رہتا، یہ طوفان نہیں رہتا، یہ آندھی نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ ہمیں کچھ کہتا ہے، یہ کہتا ہے کفر کی آندھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ظلم کی آندھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بکواس کا طوفان بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ مسلمان کو گالی دینے والی آندھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ نہ طوفان رہے گا، نہ آندھی رہے گی، نہ موسم خشک رہے گا، کچھ نہیں رہے گا مگر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ کوئی ملک باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اذان رہے گی، مسجد رہے گی، مدرسہ رہے گا، علماء رہیں گے، درس قرآن رہے گا، یونیورسٹی مٹ جائے گی مگر مدرسہ نہیں مٹے گا، اذان نہیں مٹے گی، قرآن نہیں مٹے گا، مسلمان نہیں مٹیں گے۔ جب جب دنیا ہے تب تک کلمہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔